اپنی وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ پورا انڈین اوشن ہمارا ہے اور اس میں ہر طرح کی موومنٹ وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اور کیا پاکستان نے کبھی اس حوالے سے سوچا؟ اسٹریٹ آف ہارموز سے باہر نکلا بھارتی جہاز شیوالک. بھارتی نوسینا شیوالک کو دے رہی ہے سرکشا. The Indian Navy has deployed warships to protect merchant ships heading to India. اور یہ انڈین نیوی کے جہاز ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ہم تو چائنا سے لے لیتے ہیں, ٹرکی سے لیتے ہیں, انڈینز کہاں سے لیتے ہیں اپنی نیوی کے جہاز؟ کیا وہ انڈیجنس ڈیولپ کر رہے ہیں؟ Indian naval warships have been deployed near the Persian Gulf and they remain on standby to assist merchant vessels coming towards India. کیونکہ اسلام اور کوئٹہ کے اندر جو ڈرونز اڑائے گئے ہیں یہ کہاں سے اڑے ہیں, کس نے اڑائے ہیں, کون اس کی معاونت کر رہا ہے؟ بلوچ شرمچاروں نے 24 گھنٹوں میں 4 بڑے حملے کیے ہیں جس میں 26 سے زیادہ پاکستانی فوجی کی ہلاکتوں کی اطلاع ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے نشانے کے اوپر جی ایچ کیو ہوگا کیونکہ جی ایچ کیو کے اوپر بھی ڈرون اٹیک کیے جا سکتے ہیں. پھر اب لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہے پاکستان کا جنرل ہیڈ کوارٹرز, نہ صرف جنرل ہیڈ کوارٹرز بلکہ راولپنڈی میں ہی آرمی ہاؤس. بیان افغان ڈیفنس منسٹر کی طرف سے سامنے آیا کہ اگر کابل کو ہٹ کیا جاتا ہے تو اسلام آباد کو ہٹ کیا جائے گا. اکیلا ایسا دیش ہے اس سمے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارت اکیلا ایسا دیش ہے سمبھوتہ پورے وشو میں جہاں تیل کے دام بڑھائے نہیں گئے. جے ہند دوستو, ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل. ایران کی اور سے اسٹریٹ آف ہارمز سے سرکشت نکلنے کی ہری جھنڈی ملتے ہی بھارتی جہازوں کی آواجائی انشک روپ سے شروع ہو گئی ہے. سمندر کے کاروباری روٹ کی نگرانی کرنے والی سنستھاؤں کے مطابق بھارت سے جڑے جہاز پوری طرح سے سرکشت ہے کیونکہ ان جہازوں کو انڈین نیوی اسکورٹ کری ہے اور وہ جہاز اپنی ڈیسٹینیشن کی اور تیز رفتار سے بڑھ رہے ہیں. سیٹلائٹ امیجری اینالسٹ ڈیمین سائمن کے مطابق بھارتی نوسینا بھارتی جھنڈے لگے ایل پی جی گیس ٹینکر شیوالک اور نندا دیوی کو عمان کی کھاڑی سے لگاتار اسکورٹ کر رہی ہے. سیٹلائٹ امیجری اینالسٹ ڈیمین سائمن نے کہا, لگتا ہے کہ انڈین نیوی کے 3 وارشپ عمان کی کھاڑی میں پہنچ گئے ہیں جو اس علاقے میں تناؤ بھرے ماحول کے بیچ اپنے کاروباری جہازوں کو اسکورٹ کرنے لگے ہیں. ٹریڈنگ ڈیٹا ایپ کے حساب سے انڈین فلیگ والا ایل پی جی ٹینکر شیوالک انڈین نیوی کی اور سے اسکورٹ کیا جا رہا ہے. وہیں دوسری اور بھارتی جھنڈے والا ایل پی جی ٹینکر نندا دیوی عمان کی کھاڑی سے دور جا رہا ہے. یہ بھی بھارتی نوسینا کے اسکورٹ گروپ میں شامل ہے. اپنی وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ پورا انڈین اوشن ہمارا ہے اور اس میں ہر طرح کی موومنٹ وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اور کیا پاکستان نے کبھی اس حوالے سے سوچا کہ ہمیں ایئر کرافٹ کیریئر چاہیے, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا ایریا آف آپریشن یا ہمارے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جتنے ایریا پہ وہ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, جب سے انڈیا کی اور یو ایس کی اسٹریٹجک الائنس ہوا ہے ود رسپیکٹ ٹو کنٹینمنٹ آف چائنا, تو انڈیا کی پہلے تھی لک ایسٹ پالیسی, ابھی وہ کنورٹ ہو گئی ایکٹ ایسٹ پالیسی. سو دا یو ایس ایٹ دی بہیسٹ آف دا یو ایس, انڈین نیوی نہ صرف انڈین اوشن بلکہ آلسو پیسیفک اوشن میں ایز اے پارٹ آف دی گریٹر ڈیزائن ٹو کنٹین چائنا دے ہیو انٹرڈ انٹو الائنس, چاہے وہ آکس ہو, چاہے وہ کوارڈ ہو, چاہے وہ ساگر ابھی انہوں نے ایک کی ہے, چاہے وہ ان کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ ہوں, تو اس کو مالابار ایکسرسائزز جو ہیں ان کو رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا جو ایئر کرافٹ کیریئر اینڈ دیئر ایمبیشن از ٹو بیکم دی ڈومیننٹ فورس ان دی انڈین اوشن اینڈ be able to project power ashore in a true blue water navy sense. تو انہوں نے جہاں تک نیوکلائزیشن آف انڈین اوشن ہے وہ تو انہوں نے اچیو کر لیا تھرو دیئر ایس ایس بی اینز, اور پھر آئندہ ایس ایس این میں بھی 10 years ٹائم میں وہ آ جائیں گی. تو ایک اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے. تو ٹو پروجیکٹ پاور اشور یو نیڈ ایئر کرافٹ کیریئرز, یو نیڈ لینڈنگ کرافٹ وچ دے آلریڈی ہیو, اینڈ یو نیڈ دی ایسکارٹ شپس. تو جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں اپنی شور سے دور پاور پروجیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں, لیکن اس کے ساتھ نہ ایئر کرافٹ کیریئر جو کہ $1.5-2 بلین کا ہوتا ہے, پلس ایئر کرافٹ جو ہے آن ٹاپ آف اٹ ہیں, اور باقی اس کے ساتھ جو پیرافینیلیا سارا کچھ جو چاہیے وہ ایک ویری فیو نیویز ان دا ورلڈ کین افورڈ دیٹ. اور انڈیا کی چونکہ ایمبیشن ہیں ریجنل سے بیانڈ بھی ایز اے گلوبل پاور بھی ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ
अपने इंडक्ट किए हैं और उनके प्लान्स पे हैं। दोस्तों, खारान में मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तानी फौज का राशन ट्रक छीन लिया है। उसमें राशन लेके जा रहे थे, वो छीन के सारा राशन जब्त कर लिया है। पंजगोर में एक हमला हुआ है, इसमें एक फौजी की हलाकत की खबर आ रही है। लाश को फौजी कैंप में ले गए। इसके अलावा गोरख खारान में एक बड़ा हमला हुआ जब 6 फौजी गाड़ियां जो है वो काफिले की शक्ल में जा रही थीं। बहुत सख्त हमला किया बलोच संचारों ने और उनके मुताबिक 24 फौजी इसमें मारे गए हैं, पाकिस्तानी फौजी इसमें मारे गए हैं। कोयटा में भी CTD के 2 अहलकार हमले में हलाक हुए। इस तरह 24 और 2 26 और 1 27 के अभी तक मारे जाने की जो है वो दावा हमारे सामने आया है। 8 मार्च को मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 8 मार्च को जो है वो 15 फौजियों को हलाक किया था BLF ने। तो अगर वो भी इसमें जोड़ दें 8 मतलब है एक हफ्ते में, तो ये 27 और 15 ये बन जाते हैं तकरीबन 42-45 फौजी हफ्ते में इन्होंने जो है वो हलाक किए हैं। तो ये काफ़ी संजीदा मसला है और काफ़ी जो है ये इसमें मुश्किल आ रही है कंट्रोल करने में। बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं इनको रोकने में, कंट्रोल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है पाकिस्तान की फ़ौजों को। एक लाश जो है वो नासराबाद तुर्बत में नदी से मिली है। लाशों का जो है सिलसिला वो जारी है। लाशों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, लाशें आ रही हैं। मसला ये इस वक्त पेश आ रहा है कि जिस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अब ड्रोन हमले शुरू कर दिए, इस्लामाबाद, कोयटा और कोहाट में जो है वो ड्रोन हमले किए गए पिछले दिन, उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि धीरे धीरे जंग जो है इसके अंदर मुख्तलिफ खिलाड़ी दाखिल हो रहे हैं इस मैदान जंग में, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। पाकिस्तान से मेरी मुराद इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद भी अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र यही आ रहा है कि बड़े पैमाने पर इस्लामाबाद में भी बमबारी के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ रावलपिंडी में भी नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त पूरी कोशिश होगी, अगर जंग में थोड़ी सी भी तवील हो गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान की 1.5 हफ्ता और ये चली, तो फिर GHQ का भी जो है वो लगता है कि निशाने पर होगा। GHQ हेडक्वार्टर जो है वो। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी मुश्किल में फंस चुका है कि एक तरफ अमेरिका उस पर दबाव डाल रहा है सऊदी अरेबिया का साथ देने के लिए, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान ईरान के साथ भी जो है वो बैलेंस करना चाह रहा है पॉलिटिकल एक्ट को। ऐसा मुमकिन नहीं है, बिलाखिर पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की मदद के लिए आना ही पड़ेगा।